بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں مسئلہ ثانیہ کے بیان میں ہے، فصل دوم کے صفات خدا کے بیان میں، کہ عرض ہوا کہ اس فصل دوم میں 21 مسئلے ہیں۔ مسئلہ اول قدرت خدا کے بیان میں تھا کہ الحمدللہ تقریباً اس کے بارے میں مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ ابھی علم الہی کو بیان کرتے ہیں کہ علم خدا کے بحث میں ایک مقدماتی گفتگو ہے، کہ ایک مقدمہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ علم کسے کہتے ہیں اور علم کے بنیادی کون سے اقسام ہیں۔ ایک اور مقدمہ ہے کہ جس کو جلسہ آئندہ پر رکھتے ہیں۔ خوب، اس کو چھوڑ کر خود مرحوم خواجہ یہاں پر اولاً علم خدا کے بارے میں 3 دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سے دلیل اول روشن ہے، واضح ہے، جو متکلمین نے اقامہ کیا ہے۔ باقی جو 2 دلائل ہیں ان میں سے جو دوسری دلیل ہے اس کے لیے بعض مقدمات کی ضرورت ہے، کہ آج ہم اس دلیل دوم تک نہیں پہنچیں گے، اس کو انشاءاللہ ہفتے آئندہ پہ رکھتے ہیں۔ دلیل اول یہ ہے کہ روشن اور واضح دلیل، کہ خواجہ اس دلیل کو ایک لفظ سے بیان کرتے ہیں، ایک لفظ کے ذریعے سے، کہ عبارت میں انشاءاللہ ہم آتے ہیں لفظ احکام۔ اس ایک دلیل کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ افعال الہی محکم اور متقن ہے۔ درست ہے؟ آپ کائنات کے اندر دیکھیں، اس کا بیان یہ ہے، محکم یعنی کیا؟ محکم یعنی متقن، متقن یعنی منظم، ان کے اندر حکمت پائی جاتی ہے، ایک خاص طریقے کا نظم و ضبط پایا جاتا ہے، چاہے مجموعے افعال کو دیکھیں یا کسی ایک فعل کو دیکھیں۔ معمولی سے ایک حیوان کو بھی، ذرے کو بھی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس کے اندر عجیب و غریب پیچیدہ نظم و ضبط اور سسٹم ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فاعل اتنا محکم، متقن اور منظم فعل وجود میں لے کر آتا ہے وہ حتماً عالم ہے۔ کہ دلیل آسان ہے، دلیل کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ افعال الہی محکم ہیں، اور ہر وہ فاعل کہ جس کے افعال محکم اور متقن ہوں وہ عالم ہے، بس خداوند متعال عالم ہے۔ صغرا کبرا شکل اول نتیجہ درست ہے، روشن ہوئی ہے دلیل، واضح ہے۔ دوبارہ تکرار کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ کائنات جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو ہم کہتے ہیں فعل خدا۔ کیا ہے یہ مخلوقات؟ فعل خدا، ان کو ایجاد کرنے والا خدا ہے، درست ہے۔ خوب، جب ان کو ایجاد کرنے والا خدا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان افعال کے اندر عجیب و غریب قسم کا نظم و ضبط پایا جاتا ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں حتیٰ تک فعل کو دیکھیں، حتیٰ کہ مثلا امیر المومنین نے بھی جیسے اشارہ کیا ہے، خود اس چمگادڑ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، خوب عجیب ہے، یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس وقت دنیا کا ایڈوانس ترین سسٹم جو آپ یہ دیکھتے ہیں، ریڈار سسٹم، خوب یہ سارا ریڈار سسٹم اس چمگادڑ کے اندر موجود ہے، اسی کی نقل ہے۔ چمگادڑ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو آنکھیں نہیں ہیں، رات کو اتنی تیزی سے اڑتا ہے، خوب کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اندر سے وہ کچھ سانسیں باہر پھینکتا ہے، اور ان سانسوں کے ذریعے سے اس کو پتہ چلتا ہے اگر سامنے کوئی رکاوٹ وغیرہ ہو تو وہ سانسیں جو اس کی ہوا ہے اتنی تیزی کے ساتھ اس کے طرف واپس آتی ہے،
پھر اسی سانسوں کے ذریعے سے وہ معلوم کرتا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہے تو وہ کس مقدار میں، اوپر ہے یا نیچے ہے. وہ بھی عام معمولی سا چمگادڑ. اس وقت جو ریڈار سسٹم ہے کہتے ہیں اسی کی نقل ہے. ریڈار کیا ہے؟ ریڈار یہی ہے نا کہ کوئی بھی ملک آ کر مختلف ریزز مختلف شعاؤں کو چھوڑتا ہے. خوب اگر کوئی سامنے سے کوئی چیز آئے، کوئی جہاز آئے، کوئی اور چیز اس محدودے کے اندر میں داخل ہو، فوراً بتا دیتا ہے کہ بابا فلاں مرز سے، فلاں علاقے سے، فلاں جگہ سے اس طریقے سے کوئی چیز آ رہی ہے. اینن یہی سسٹم. تو اسی طریقے سے وہ حلم جرن کہ ہر فعل کے اندر آپ دیکھیں عجیب و غریب قسم کا نظم و ضبط، اتنی حکمت کی علامتیں. خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فعل محکم، متقن، محکم یعنی وہی مضبوط، متقن، منظم فعل کو انجام دینے والی ذات کو تو بے شعور نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو علم ہونا چاہیے، اس کو تو عالم ہونا چاہیے. لہذا یہ دلیل اول ہے کہ احکام فعل خدا دلیل علم خدا ہے. خدا کے فعل کا محکم ہونا، متقن ہونا، مضبوط ہونا، منظم ہونا حکمت خدا کی دلیل ہے. یہ دلیل اول ہے. کوئی اشکال وغیرہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے؟ یہ باتیں درست ہیں؟ خوب میں اعتراض کرتا ہوں، پھر جواب آپ دیں. اگر ہر جگہ پر فعل کا احکام اور اتقان علم کی دلیل ہے تو شہد کی مکھی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ چھتا کیسے بناتی؟ اس کا چھتا دیکھیں انسان پاگل ہو جاتا ہے. اتنا محکم فعل، متقن فعل، منظم فعل، شعور ہے اس کو، علم ہے. تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی فعل محکم ہو، متقن ہو، منظم ہو وہ عالم ہونے کی دلیل ہے؟ حتی معمولی سا ایٹم جو آج کل کی زبان میں، بہرحال ایٹم بھی ابھی ٹوٹ چکا ہے، اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا عجیب و غریب قسم کا نظم پایا جاتا ہے. کائنات کے اندر چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بھی نظم پایا جاتا ہے، لیکن شعور تو وہ نہیں رکھتا. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ احکام فعل اتقان فعل فاعل کے عالم اور شعور رکھنے کی دلیل ہے، اس کے عالم ہونے کی اور اس کے باشعور ہونے کی دلیل ہے؟ اب آپ لوگ سوال نہیں کرتے تو ہم سوال کرتے ہیں، اب آپ جواب دیں. فاعل کے باشعور ہونے کی دلیل خود اس فعل کے باشعور ہونے کی دلیل نہ، فاعل کے باشعور ہونے کی. شہد کی مکھی یہ چھتا بناتی ہے، شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، کتنا منظم ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے بنانے والے کی. وہ عالم ہے. فعل متقن ہے، جی متقن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، محکم ہے. تو کیسے آپ دلیل دے رہے ہیں کہ احکام فعل فاعل کے عالم ہونے کی دلیل ہے؟ وہاں پر بھی اس کو شعور ہے اس کا، لیکن اس کے حساب سے فقط ایک چیز کے ساتھ مخصوص چھتا بنانے کے لیے مخصوص ہے. لیکن یعنی واقعی اس کو علم ہے کہ اتنا منظم بنا کہ ہمارا ایک انجینئر بھی اس قسم کی ڈیزائن کرتے ہوئے پتہ نہیں کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. حقیقت یہ ہے. سوال جو ہے نا، ہو سکتا ہے خدا نے یعنی ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز دے دی ہو جو اس کے ساتھ مخصوص ہو. مثلا شہد کی مکھی جو ہے اس کے ساتھ یہ مخصوص ہے کہ شہد چھتا بنا دے. صحیح ہے، تقریباً جواب اسی طریقے سے کہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ شہد کی مکھی کو علم نہیں ہے. علم ہے، منتہا. علم دو طریقے کا ہے، کبھی کبھار ایک علم بسیط ہوتا ہے، ایک علم مرکب ہوتا ہے. علم بسیط یعنی اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے جس کو آپ غریزے کی شکل میں کہتے ہیں، حالانکہ خود بھی ممکن ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو. کیسے ہے؟ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ یہ مجھے دے 1 منٹ کتاب، اس کے اندر میں نے ظاہراً وہ آیہ کریمہ لکھی بھی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ایسے ہے. یہاں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ایسے ہے نا.
یہ وہی غریزہ ہے، شعور ہے، علم ہے جو اس کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، وہاں پر بھی ہے. کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ غریزے کی شکل میں خدا نے وہاں پر بھی ودیت کیا ہوا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ یا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، یہ تعبیرات ہیں قرآن مجید کے اندر. خود اس کے بنانے کا یہ شعور دیا ہے، وہی سے یہی مراد ہے. بھلے 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 وَأَوْحَى رَبُّكَ، یہ غریزے میں اس کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ اس کے غریزے میں رکھا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی یہ نقص نہیں ہے. یہ دلیل اول کہ اس کو ہم تام سمجھتے ہیں کہ انصاف الحق والانصاف، یہ دلیل تام ہے. درست ہے. اچھا، اب آتے ہیں دلیل دوم کی طرف، کہ اس کو چھوڑتے ہیں، دلیل دوم کو ہفتے آئندہ سے شروع کریں گے. وہ دلیل دوم ہے جی. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو محکم ہو اور اس کا علمی فائل کو نہ ہو. نہیں ہو سکتا نا، کیسے؟ کیونکہ احکام نظم و ضبط کو بیان کرتا ہے، حکمت کو بیان کرتا ہے. خب فعل کے اندر اگر احکام ہے، اتقان ہے، یعنی وہ اس کے اندر نظم و ضبط کو بیان کرتا ہے. خب یہ نظم و ضبط اس فاعل سے کیسے جنم لے سکتا ہے جو خود بے شعور ہو؟ کیونکہ علت اور معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. فاقد الشے معطی شے نہیں ہوگا. درست ہے. تو یہاں پر یہ اتقان، نظم، علم کو بیان کر رہا ہے. یہ خود خدا کے وجود پر بھی ثابت ہونے کی دلیل ہے. بھلے اس طریقے سے وہ بھی ہے، لیکن اس سے ہم فعلاً علم کا فائدہ لے رہے ہیں. دلیل دوم جو ہے کہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، وہ تجرد سے وارد ہوتے ہیں، کہ بہرحال اس کے لیے چند مقدمات ضروری ہیں کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں پڑھیں گے. کہ مجرد مساوی کے علم ہے، تجرد مساوی کے علم ہے، انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں. اور تیسری دلیل کہ انشاءاللہ اس کو بھی بعد میں ذکر کریں گے، کہ تمام موجودات مستند ہیں خدا کی طرف، یعنی تمام مخلوق خدا ہیں. جب تمام مخلوق خدا ہے تو اس سے علم خدا ثابت ہوتا ہے. کیسے؟ وہ قرآن مجید کی آیت کہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے خلق کیا ہے؟ الا یعلم من خلق السماوات والارض، اس طریقے سے ہے. کیا الفاظ مجھ سے ادھر ادھر شاید ہو رہے ہوں، کہ آیا وہ کہ جو خالق ہے وہ عالم نہیں ہوگا؟ خالقیت سے عالم ہونے کو ثابت کرتے ہیں. وہ آیت لطیف آیت ہے انصافاً، کہ میں اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ. تیسری دلیل خواجہ کی یہی ہے کہ جب خالق ہے تو عالم ہے. کیسے، کیوں، انشاءاللہ بیان بعد میں آئے گا. بس ابھی ایک دلیل کو ذکر کیا. دیکھیں عبارت کو، المسألۃ الثانیہ فی انہ تعالی عالم. دوسرا مسئلہ یہ کہ پروردگار عالم عالم ہے. کہ خوب اس مسئلے کے اندر محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے عالم ہونے کو بیان کریں گے. پھر بعد میں جیسے قدرت کے بحث میں بھی اشکال و جوابات تھے، یہاں پر بھی اشکال و جوابات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اقوال کے اندر تفصیلات وغیرہ بھی آئیں گی. قال، کہ یہاں سے خواجہ کی عبارت ہے تجرید کی، والاحکام، درست ہے، والتجرد، دو، واستناد کل شیء الیہ، تین. یہ تینوں چیزیں دلائل العلم، افعال کا محکم ہونا، خدا کا مجرد ہونا، اور ہر شے کا خدا کی طرف منسوب ہونا، یہ خدا کے علم کے دلائل ہیں. کہ ہم نے ان میں سے صرف احکام کو پڑھا ہے، تجرد اور استناد کل شیء ابھی رہتے ہیں. اقول، مرحوم علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لما فرغ من بیان کونہ تعالی قادرن، جب اس نقطے سے فارغ ہوئے کہ پروردگار عالم قادر ہے، اور اسی طریقے سے ولما فرغ من بیان کیفیت قدرت ہی، خدا کی قدرت کی کیفیت کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے. اللہ کیفیت کا عطف اس کو نہیں پر ہو رہا ہے. لما فرغ، جواب ابھی آ رہا ہے، لما فرغ من کذا و کذا
شرع مصنف نے شروع کیا، کیا شروع کیا؟ فی بیان کونہ تعالی عالما و کیفیت علمہ، اس کو شروع کیا کہ بیان کریں کہ خدا عالم ہے اور خدا کے علم کی کیفیت کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ آیا خدا کا علم حصولی ہے یا حضوری ہے، اس کو ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ كَوْنِهِ تَعَالَىٰ عَالِمًا بِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ، اور اس نقطے پر مصنف نے استدلال کیا کہ خدا عالم ہے۔ استدل بوجوہ ثلاثہ، تین وجوہ کے ذریعے سے، تین دلائل کے ذریعے سے۔ الاول منہما یا الاول منہما، کیا پڑھوں؟ منہا، الاول منہا یا الاول منہا؟ خب بہتر ہے الاول پڑھے کریں، کیونکہ بے وجوہ ثلاثہ سے بدل باز ہے۔ البتہ الاولو بھی ہو سکتا ہے مبتدا بنا، لیکن بدل بنا تو اچھا۔ الاول من حال المتکلمین، لیکن بعد والی عبارت کہہ رہی ہے کہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اولے نہ پڑھیں، اولو پڑھیں، مبتدا بنا، کیونکہ والاخیران، اگر اولے پڑھیں تو اس کو ہونا چاہیے والاخیرین، درست؟ الاول، لیکن ہیں دونوں جائز، الاولے بھی جائز ہے اور اس کو الاخیرین بھی جائز ہے کہ اگر بدل باز بنائے تو۔ الاول منہا، ان وجوہ ثلاثہ میں سے اول جو دلیل ہے وہ متکلمین کی ہے، والاخیران، اور جو آخری دونوں ہیں تجرد اور استناد کل شیء الیہ للحکماء، یعنی فلاسفہ، حکماء وہی ہمارے یہاں حکیم کہتے ہیں یعنی فلسفی، درست ہے۔ البتہ ہمارے ہاں تو حکیم یعنی وہ ٹکی پھوٹا دینے والا۔ الوجہ الاول، دلیل اول، دیکھیں صغرا کبرا نتیجہ خوبصورت۔ انہ تعالی فعل الافعال المحکمہ، خداوند متعال ایجاد کرتا ہے افعال محکمہ کو، فعل یعنی ای اوجد، ای خلق، خداوند متعال افعال محکمہ کو ایجاد کرتا ہے۔ محکم یعنی وہی متقن، منظم۔ وکل، یہ صغرا ہو گیا، انہ تعالی فعل الافعال المحکمہ صغرا۔ وکل من کان کذالک فہو عالم کبرا، اور ہر وہ فاعل جو ایسے ہو یعنی افعال محکمہ کو انجام دے، فہو عالم، تو وہ کیا ہے؟ عالم ہے، درست ہے۔ پس پروردگار عالم عالم ہے۔ یہاں پر صغرا جو ہے، بے بخشید، صغرا جو بنا ہے وہ قضیہ حملیہ ہے، اور کبرا قضیہ شرطیہ ہے، متصلہ ہے نا۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ عَالِمٌ، بلے بے فرمائی حکم۔ یہ جو فہو عالم سے مراد خود اس چیز کا علم یا خود ایسے شعور؟ نہ، وہ خود فاعل عالم ہے، نہیں ہے اس چیز کے بارے میں اس کو علم فعلا، یعنی فعلاً ہم فقط اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ فاعل عالم ہے، اس کا عالم ہے، دوسری چیزوں کا عالم ہے، ان کی چیزوں کے بارے میں گفتگو نہیں، فی الجملہ علم کو بیان کر رہے ہیں، درست ہے۔ اصل تم یہ سوال آپ کا اچھا ہے، یہ تنبہ بہت اچھا ہے کہ آپ کہیں کہ آقا اس دلیل سے فقط اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو نظم اس نے دیا ہے، افعال محکمہ کو انجام دیا ہے، اس کو ان کا علم ہے، اما علم لامحدود اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ ایسے اگر کہیں تو اچھا ہے، لیکن ابھی علامہ ہلی اس صدد میں نہیں ہے، خواجہ بھی اس صدد میں نہیں ہے کہ علم کے حدود اور ثغور کو بیان کرے، قلم رو کو بیان کرے، نہ، ابھی فقط فی الجملہ من باب قضیہ محملہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں خدا عالم ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے۔ سلب کلی کے مقابلے میں جو کہتا ہے عالم نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، خدا عالم ہے۔ اما المقدمۃ الاولی، خوب آغا دو آپ نے مقدمے تو بیان کر دیا، اب ان مقدموں کو ثابت کریں۔ کہتے ہیں مقدمہ اولا فحسیۃ، آغا محسوس ہے، مشاہد ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں اس عالم کے اندر ہی افعال محکمہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں مشاہد ہے، تجربیات میں سے، درست ہے۔ کیونکہ لِأَنَّ الْعَالَمَ،
اما فلکیٌ او عنصریٌ وآثار الحکمت والاتقان فیہما ظاہرۃ مشاہدۃ. اگر پرانے تقسیمات کے اعتبار سے عالم مادہ کو، جس عالم میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے تھے عالم علوی اور عالم سفلی کی طرف. درست ہے؟ عالم علوی کو عالم فلکی بھی کہتے تھے. درست ہے؟ پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ یہ جو عالم مادہ ہے، کہتے تھے کہ یہ عالم، پیاز دیکھیے نا آپ نے، سب نے دیکھی ہے ماشاءاللہ. خوب پیاز کی جو کھال ہوتی ہے، اس کے جو چھلکے، ایک چھلکا دوسرے کے اوپر، دوسرا چھلکا تیسرے کے اوپر، تیسرا چھلکا چوتھے کے اوپر، ایسے چھلکے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. ہیئت قدیم کہ آج کل کے زمانے میں علم نجوم بھی کہتے ہیں. البتہ علم نجوم اور علم ہیئت میں فرق ہے. علم ہیئت افلاک کے بارے میں گفتگو کرتی ہے. درست ہے؟ تو پرانے زمانے میں کہتے تھے، مشہور ہیئت بطلمیوس، نام بھی سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے ہیئت کے ماہر تھے بطلمیوس. وہ لوگ اس عالم مادہ کو پیاز کی طرح مانتے تھے. کہتے تھے جیسے پیاز ہے نا، اس کا چھلکا ہے، ایک چھلکا، دوسرا چھلکا، تیسرا چھلکا، چوتھا چھلکا. اسی طریقے سے عالم مادہ کے اوپر ایسے 9 فلک ہے. عالم مادہ اسی 9 افلاک کا مجموعہ ہے، اور ہر فلک پیاز کے چھلکے کی مانند ہے. ایسے مثلا ایک فلک، اس کے اوپر دوسرا فلک، اس کے اوپر تیسرا فلک، اس کے اوپر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، ایسے. درست ہے؟ پھر وہ کہتے تھے کہ جو افلاک ہیں، وہ افلاک بھی باقاعدہ جسم رکھتے ہیں. فلک جسم ہے، منتہا اس جسم کو کہتے تھے جسم اثیری، اثیری ثا کے ساتھ، جسم اثیری. اور یہ جو عالم مادہ جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کو کہتے تھے فلک قمر کے نیچے. درست ہے؟ فلک قمر کے نیچے جس زمین پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عالم عناصر ہے. کیا ہے؟ عالم عناصر کے مشہور آپ سنتے ہیں عناصر اربعہ. طبیعیات قدیم کے اعتبار سے یہ عالم مادہ ان 4 عنصروں سے بنا ہوا ہے. وہی آگ، پانی، مٹی، ہوا، کہ ان کو کہتے ہیں عناصر اربعہ. افلاک جس جسم سے بنے ہوئے ہیں، وہ جسم اس عنصر سے فرق کرتا ہے. وہ اس سے لطیف تر ہے، اس کی اپنی خاصیتیں ہیں. درست ہے؟ اس فلک کی لطیف ترین خاصیتیں ہیں. اس کی خاصیت میں حالانکہ کہ طبیعت قدیم میں کہتے تھے، فلسفے کی کتابوں میں بھی ہے، طبیعت میں آج بھی اشارات میں یا ہدایہ اسیریہ وغیرہ ملا صدرا کی دیکھیں جو فلکیات کی بات ہے، وہاں پر گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مثلا جسم فلکی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں خرق و التیام نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا. جسم اگر ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا. اس میں خرق و التیام، خرق یعنی ٹوٹنا، التیام یعنی جڑنا، اس کی اپنی خاصیت. اس میں خرق و التیام نہیں ہو سکتا. درست ہے؟ اس میں خرق و التیام ناممکن ہے. خوب اسی لیے بحث کرتے تھے، بہت بڑی پرانی کتابیں اگر آپ معجزات کی اٹھا کر دیکھیں نا، معجزے میں ایک لمبی چوڑی یہ گفتگو ہوتی تھی کہ بھائی پیغمبر اکرم اس عالم سے باہر کیسے نکلے، ان افلاک سے باہر کیسے نکلے. خوب افلاک کے اجسام میں خرق و التیام نہیں ہے، خوب ان سے اس نے کیسے کراس کیا. لمبی چوڑی بحث ہوتی تھی کیونکہ وہاں پر خلق و التیام محال ہے. پھر کہتے تھے کہ ناغا بعض اجسام اس طریقے کے لطیف ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم سے گزر جائے بغیر ان کے وہ جسم مثلا جو ہے وہ کیا ٹوٹے. اللہ مثال بھی دیتے ہیں آج کل، ایک آدھ وہ روغن ہے، اللہ یہ مثال فقط تقریب ذہن کے لیے مثال بھی ہے. پرانی کتابوں میں لمبی چوڑی بحثیں اس طریقے سے. مثلا وہ روغن ہے، آپ ہتھیلی پر اس طریقے سے یہاں سے رکھیں نا، یہاں سے نکل آئے گا نیچے سے، اس کی خاصیت ہے. اللہ یہ مثال دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے ایک جسم دوسرے جسم سے کراس کرے بغیر اس کے کہ اس میں خلق و التیام آئے، لہذا ہو سکتا ہے، ایسے کہتے تھے. یہ تو اس عالم علوی کو ان کو کہتے تھے افلاک یا عالم فلکی.
اور اس عالم فلکی کی مجھے یاد ہے شرح اشارات ہم آغا اسحاق نیاں کے پاس پڑھتے تھے، لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو افلاک ہے ان کو جسم بھی ہے، وہ نفس ناطقہ بھی رکھتے ہیں اصلاً انسان کی طرح. پھر اسی لیے پرانی کتابوں میں کہتے ہیں کہ انسان کی یہ جو تعریف ہے نا حیوان و ناطق غلط ہے، معنی اغیار نہیں ہے، کیونکہ فلک بھی حیوان و ناطق. تو اسی لیے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی تعریف کرتے ہیں انسان کی تعریف حیوان ناطق مائتون، مرنے والا بھی ہے. یہ ایک نقطہ بڑھاتے ہیں تاکہ ان افلاک کو خارج کریں، معنی اغیار ہو جائے. ایسے کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں عالم. یہ بعد میں پھر ثابت ہوا کہ آغا یہ جو پورا آپ عالم افلاک، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو شریعت کے اندر آسمان و عرش و کرسی بیان ہوتے تھے ان کو انہی چیزوں پر تطبیق بھی کرتے تھے. مثلا مرحوم شیخ بہا کی کتاب ہے تشریح الافلاق، علم حیات میں تشریح الافلاق، یہ ان کی پوری خصوصیات ہیں، حیات کے پورے بیانات ہیں. آج تک کیوں ہمارے پاس لمحہ کی وقت اور قبلے کی بات استاد نہیں پڑھاتے پاکستان؟ خب یہ کلن علم حیات پر موقوف ہے. علم حیات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ استاد کو پتہ ہے نہ شاگرد کو پتہ ہے. کیسے وہ وقت اور قبلے کی بحث علم حیات کے ساتھ مربوط ہے؟ وہ ہم لوگ نہیں پڑھاتے، یعنی معمولاً پاکستان میں نہیں پڑھاتے. اب اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمیں آتی ہی نہیں علم حیات. تو آغا کی ہے کتاب ہے شیخ بہائی کی کتاب، پرانے زمانے میں پڑھاتے بھی تھے. حالانکہ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے مجمع عالی حکمت میں استاد رمضانی نے اس کی تدریس کی، اس کے ویڈیو دروس بھی موجود ہیں. 27 جلسے ہیں تقریباً اس علم حیات کے بارے میں. ہمیشہ کے لیے یہ، یا مثلا جو عام طور پر ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھتے ہیں خوب افق کا مسئلہ، افق سمجھ میں نہیں ہے تو افق یعنی کیا؟ آغا افق ایسے ہے، آغا افق یہ ہے، آغا یوں ہے، یہ کیا ہے؟ مربوط ہے سارا علم حیات کے ساتھ. وہ مثلا نہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہ لوگوں کو سمجھا سکتے، کیونکہ نہ ہمیں حیات آتی ہے نہ لوگوں کو. یہ مصیبت ہے. تو بہرحال یہ علم حیات کے ساتھ مربوط ہے. تو آج کل جو جدید علم حیات ہے، تو پرانے زمانے میں بے بخشید بات کر رہا تھا، پرانے زمانے میں تطبیق بھی کرتے تھے. کہتے تھے یہ جو 9 افلاک ہیں اس میں سے جو 7 فلک ہے، درست ہے 7 فلک ہے، یہ 7 فلک وہی 7 آسمان ہے. 8واں فلک کرسی ہے، 9واں فلک عرش ہے. ایسے تطبیق کرتے تھے. تشریح الافلاق میں ایسے تطبیق کرتے ہیں مرحوم شیخ بہا، شیخ بہائی بھلے، وہ ایسے تطبیق کرتے ہیں کہ ایسے. البتہ بعد میں پتا چلا کہ ناغا یہ افلاک اس طریقے سے اجسام نہیں ہیں، مدار ہیں کہ جن کے اندر آپ جن کو سیارے کہتے ہیں، جو کوکب ہے مختلف، وہ جو اس کے اندر گھومتے ہیں وہ اصل مدار ہیں. جن مداروں میں یہ سیارے گھومتے ہیں، تو ان لوگوں نے ان مداروں کو مجسم کر دیا اور ایک جسم بنا دیا. یہ بعد میں پتا چلا، بعد کی تحقیقات وغیرہ کے اعتبار سے. لیکن پھر بھی وہ جو ہیئت کے قوانین بیان ہوئے وہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہے. علم ہیئت کا جو حساب و کتاب ہے وہ دیکھیں درست ہے، وہ غلط نہیں ہے. تو علامہ حلی بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی مجبور کر دیا کہ تھوڑی وضاحت کر دے. علامہ کہتے ہیں کہ عالم، یہ جو عالم مادہ ہے یا عالم فلکی ہے یعنی وہی افلاک، یا عنصری ہے یعنی یہ مادہ. درست ہے. کہہ رہے عالم چاہے فلکی ہو چاہے عنصری ہو، ان دونوں کے اندر افعال محکمہ آپ دیکھ سکتے ہیں. افلاک کے اندر بھی نظم و ضبط موجود ہے اور یہاں پر بھی نظم و ضبط موجود ہے. لأن العالم اما فلکی او عنصری، کیونکہ عالم یا فلکی ہے یا عنصری ہے. وآثار الحکمت والاتقان فیہما ظاہرۃ مشاہدۃ، حکمت اور اتقان کے آثار ان دونوں میں، چاہے فلکی ہو چاہے عنصری ہو، ظاہرۃ مشاہدۃ، روشن ہے. جو بندہ بھی آ کر ان میں توجہ کرے گا دیکھے گا آپ کو آثار حکمت نظر آئیں گے. تو پس یہ بات درست ہے کہ انہ تعالی فعل الافعال المحکمہ، کیونکہ افعال محکمہ فعل یعنی عالم یا فلکی یا عنصری دونوں میں آثار حکمت موجود ہے. لیکن قرآن مجید میں بھی فلک کا تذکرہ ہے. کلن
فی فلکی یسبحون، ایسے ہے، فلک ہے بلاخر. ارے یہ جو اس طریقے سے تصویر کرتے ہیں شاید اس طریقے سے نہ ہو، لیکن بلاخر فلک ہے. اس کا معنی کیا کریں؟ وَأَمَّا الثَّانِيَّةُ، اور دوسرا مقدمہ کہ كُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ عَالِمٌ، کہتے ہیں فَضَرُورِيَّةٌ أي بَدِيهِيَّةٌ، ضروریت یعنی بدیہیت. آپ نے المنطق میں پڑھا کہ تصور بدیہی کو ضروری بھی کہتے ہیں. درست ہے. کیوں بھائی ضروری اور بدیہی ہے؟ خود کہہ رہے ضروری اور بدیہی ہے، پھر دلیل بھی دے رہے ہیں. عجب، دلیل ضروری اور بدیہی کے لیے دلیل ہوتی ہے کیا؟ بدی چیز کے لیے ضرورت ہے. تو پھر کیوں دے رہے ہیں؟ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ قَاضِيَةٌ، اس لیے کہ بداہت حاکم ہے، حکم کرتی ہے کہ بِأَنَّ غَيْرَ الْعَالِمِ يَسْتَحِيلُ مِنْهُ وُقُوعُ الْفِعْلِ الْمُحْكَمِ الْمُتْقَنِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. درست ہے. کیونکہ ضرورت یعنی بداہت حکم کرتی ہے کہ بابا اگر کوئی عالم نہ ہو، بے شعور ہو، تو محال ہے اس سے ایک ایسا فعل واقع ہو جو محکم ہو، منظم ہو، متقن ہو، اور نہ فقط ایک مرتبہ بلکہ مرتن بعد اخرى، بار بار ہو. وہ بدیہی کے لیے دلیل نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تنبیہ. کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا بدیہی کے لیے ہم ایک بیان ذکر کرتے ہیں جو ظاہر میں دلیل لگتا ہے، حقیقت میں وہ دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں اصطلاحاً تنبیہ، متوجہ کرنا. بات تو روشن ہے لیکن اس کو کھول کے آپ کو متوجہ کر رہا ہے. تو بدیہی پر تنبیہ ہوتی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الضَّرُورَةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ غَيْرَ الْعَالِمِ يَسْتَحِيلُ مِنْهُ، یہ تنبیہ ہے نہ کہ دلیل ہے. تمام شد الحمدللہ. یہ دلیل اول. خوب. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.